السلام علیکم دوستوں. نصرت حسین ایک اور پوڈ کاسٹ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آم، آج سوچ رہا ہوں کہ ایک نئی سیریز شروع کروں جو میں نے گانے لکھے ہیں ان کے پیچھے کیا ہسٹری کیا تھی. کافی لوگوں نے پوچھا بھی ہے میرے سے. ویسے تو خیر ایک حضرت میرے فین ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں نہیں اس طرح سے آپ نہیں کریں, آپ ہمیں لے کے چلیں اپنے بالکل بچپن سے, کہاں سے آپ نے اسکولنگ شروع کری اور پھر سارا کچھ ہم کو لے کے چلیں. پھر وہ آٹومیٹکلی جب آپ دل پاکستان تک آئیں گے تو وہ بھی کور ہو جائے گا, اور پھر بعد میں ایئر لائن فلائنگ ہے جو بھی. تو مجھے بڑی مسرت ہوئی, خوشی بھی ہوئی یہ جان کے کہ وہ حضرت بالکل یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لائف میری کہاں سے کیسے شروع ہوئی. اور جہاں تک مجھے یاد ہے, بہت شکریہ ان کا بھی. لیکن اب ظاہر ہے سارے لوگ اس پہ شاید ایگری نہیں کریں گے, لیکن آج میں شروع کرتا ہوں اپنا ایک گانا جو میرا بہت فیوریٹ ہے. سیکنڈ البم کہو کا گانا ہے انتظار. شروع اس طرح سے ہوتا ہے کہ مل سکے ہم نہیں, کیسے کہوں غم نہیں. تو اس کے پیچھے لکھنے کی وجہ کیا تھی وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. میں آپ کو لے چلتا ہوں 1991, اور والدہ مرحومہ میری حیات تھیں اس وقت. تو بلکہ تھوڑا سا اس سے اور پہلے چلیں, جب ایک دو سال اور اس سے پہلے کبھی جب وہ کراچی آتی تھیں تو وہ ان کے کزن تھے. اب تو وہ بھی حیات نہیں ہیں, تو میں ان کو ڈرائیو کر کے وہاں لے جاتا تھا. تو ان کی ایک بیٹی تھی, تو اچھی تھی, شی واز ویری نائس, اور سینٹ جوزف میں وہ پڑھتی تھیں کراچی میں اس وقت. تو ہماری بڑی اچھی گپ شپ تھی. ان کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا, تو اس سے بھی بڑی میری ہلو آئی تھی, گپ شپ لگتی تھی. اور وہ امی کے جو کزن تھے وہ بہت ہی اچھے نفیس آدمی تھے. بڑی ہماری گپ شپ پرانی باتیں وغیرہ ساری ذکر ہوتے تھے. تو امی نے میری ذکر کیا ہوا تھا کہ توتی تمہیں وہ لڑکی کیسی لگتی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, آئی مین شی از اوکے. تو انہوں نے کہا اگر تم چاہتے ہو تو رشتہ بھیج دینا. اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب امی کا آپریشن ہو چکا تھا اور ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ کچھ ایک بہت کم ان کے پاس ٹائم رہ گیا ہے. تو یہ انہوں نے ایک بات کی تھی کہ شادی اس سے کر لینا. تو اچھا, امی نے بڑے اس سے کہا تھا کہ جیسے کوئی بالکل ڈن ڈیل ہے, جبکہ اس وقت کبھی انہوں نے نہ ان سے ذکر کیا نہ کچھ ایسا. لیکن مجھ سے انہوں نے ضرور کہا تھا کہ اگر اف یو لائک ہر دین پلیز گو اہیڈ. 91 کا اینڈ فال تھا, آئی تھنک اگست یا سپتمبر کا. تو میں نے بڑے بھائی سے ذکر کیا کہ یار وہ اگر ہو سکے تو آپ میرا رشتہ لے جا سکتے ہیں. تو اچھا, اب مجھے ہے تھوڑی سی پرسنل سی بات یہ, لیکن ہے بڑی انٹرسٹنگ, کیونکہ میں نے جو میرے ساتھ ہوا اس موقع کو میں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ گانا میرے ذہن میں آیا. وہ کیوں؟ انتظار, یہ یاد رکھیے گا, یہ بڑا ضروری ہے آپ کے لیے یہ یاد رکھنا. تو ہوا یہ کہ بڑے بھائی میرے کیپٹن سروت وہ گئے, انہوں نے فارملی رشتہ دے دیا. اب ٹھیک ہے, اب ہمارا انتظار شروع ہوا. 1 مہینہ گزرا, 2 مہینے گزر گئے, 3 مہینے گزر گئے. اب ظاہر ہے جہاں 3 مہینے گزر گئے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یعنی نہ ہی سمجھیں آپ. تو میں ایک دن اکیلا تھا اپنے گھر میں, وہی PCHS میں. میں نے گٹار اٹھایا
اور ایک یہی لائن آئی کہ مل سکے ہم نہیں، کیسے کہوں غم نہیں. تو تھوڑا بہت غم تو تھا، بیکاز رشتہ دینے کے بعد ایک ہوتا ہے نا، ایک بڑی ایکسائٹمنٹ سی ہوتی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بس بھئی آپ پائلٹ ہیں، آپ کو پائلٹ ہیں پی آئی اے میں، نوکری بھی اچھی ہے، دیکھنے سے بھی آپ کا بھائی اتنا برا نہیں تھا دکھنے میں. تو میں نے سوچا کہ کوئی وجہ تو نہیں ہونی چاہیے منع کرنے میں. لیکن اب یہ میں نے گانا پورا نہیں لکھا تھا، کیونکہ اس گانے کو کمپلیٹ جو ہے وہ میرے کزن نے، ارتضیٰ برلاس، جنہوں نے خواب لکھا تھا گانا، ان کو میں نے بتایا یار یہ گانا آیا ہے، مجھے آگے سمجھ نہیں آ رہی لکھنے میں. تو انہوں نے کہا یار اب ذرا بتاؤ مجھے کہ یہ ہے کس بارے میں. تو میں نے پورا ان کو بریف کیا، اور اب آپ جب گانا سنیں گے کہ جو اس کے بعد میں اشعار ہیں انہوں نے بڑے اچھے لکھے اور بہت ہی مجھے بھی پسند آئے. اور اب اگر آپ سنیں گے تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا وہ سننے میں، کیونکہ اس کی ہسٹری آپ کو اب پتہ لگ گئی ہے. تو خیر ان کی، اگر آپ لوگ کوئی انٹرسٹیڈ ہیں یہ جاننے میں کہ وہ منع کیوں ہوا. اچھا یہ میں ضرور کہتا چلوں کہ یہ لڑکی والوں کا پروگیٹو ہوتا ہے کہ آپ کو ایکسیپٹ کریں نہ کریں، یہ اس کا رائٹ ہے ان کا ٹوٹلی، اس میں آپ کوئی اس میں نہیں ہے. تو آئی ایکسیپٹیڈ اٹ ایز اے مین. اور ضروری نہیں ہے کہ زندگی میں ساری خواہشیں آپ کی پوری ہو. اور جو مجھے بعد میں پتہ لگا وہ یہ تھا کہ آئی تھنک ان کے کوئی ان کی جو مدر تھیں، ان کا کوئی بھانجا تھا شاید، ان سے وہ پہلے سے شاید بات وہ کر چکی تھیں. تو اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں، آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یار پھر پہلے ہی منع کر دیتے، اتنی دیر انتظار پھر کروانے کا کوئی جواز بنتا نہیں تھا. تو پہلے ہی کہہ دیتے نہیں سوری یہ واقعات ہیں، تو پولائٹلی ریفیوز کر دیتے. تو بٹ بہرحال یہ گانا انتظار، یہ وہ اسٹوری ہے جو میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، اور پھر یہ گانا آیا. شاید یہ نہ آتا تو، اگر یہ نہ ہوتا تو وہ گانا بھی شاید نہیں آتا. اور یہ میں جاتے جاتے ذکر کروں کہ اسی زمانے میں ہمارے بڑے ایک بہت فیبولس گٹار پلیئر عامر ذکی، ان کا یہ گانا آیا ہوا تھا شاید 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے. تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، میرا پیار تم ہی ہو. تو اس سے اس کی جو ردم تھا اور اس کا ٹیمپو وہ کافی میرے گانے سے ملتا ہے. یہ کہہ لیں کہ میں اس سے بہت امپریس تھا، اور مجھے وہ گانا اتنا اچھا لگا کہ میں نے اسی کے ٹیمپو پہ میں نے یہ گانا بنایا. گاڈ بلیس ہز سول. اب تو وہ نہیں ہے، عامر ذکی گزر چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور اپنا خیال رکھیے گا. اور اگلی بار کس گانے کا آپ کو پہلے جاننا ہے کہ کیا اس کی ہسٹری ہے، ضرور کمنٹ کیجیے گا. سبسکرائب بھی، لائک بھی، اور ملتے رہیں گے انشاءاللہ. تھینک یو. خدا حافظ.